بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدہ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کے ایک بابرکت مہینے کی آمد ہے اور تمام مسلمان بڑے شوق اور ذوق سے اس کے منتظر ہیں، مختلف حوالوں سے اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کو اگر پڑھا جائے، سلف صالحین اور اکابر ائمہ کی اگر زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ صاف نظر آتا ہے کہ یہ تمام حضرات اس ماہ مبارک کی بطور خاص تیاری کیا کرتے تھے اور اس مہینے کو ایک عام زندگی سے بہت زیادہ مختلف انداز میں گزارنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ رمضان کے اس مہینے کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، رحمتوں کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، اور جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں بطور خاص قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا، تو اس کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہت سارے اس کے پہلو ہیں اور ہم رمضان کے فضائل میں اور رمضان کی جو خاص برکات ہیں، اس کے جو خصوصی اعمال ہیں، اس میں ہمارے سامنے بہت سارے پہلو آتے رہتے ہیں کہ ہم نے روزوں کی کثرت، روزے تو اس میں فرض ہیں، آپ اس میں روزے رکھیں گے، تلاوت کی کثرت ہوگی، تلاوت آپ نے ویسے بھی اپنے طور پر بھی کرنی ہے، تراویح میں آپ کو قرآن پاک سنانے کا موقع ملے گا، اور اس کے علاوہ صدقات خیرات میں آپ نے کثرت کرنی ہے۔ تو بہت سارے اعمال پر بات ہوتی ہے اور ہم اس کے بارے میں پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں روزے اور رمضان کے ایک خاص پہلو پر بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ رمضان کے متعلق جو احادیث میں ہدایات وارد ہوئی ہیں، روزوں سے متعلق جو ہدایات وارد ہوئی ہیں، ان کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ساتھ ایک بات سامنے آتی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کو اور ان روزوں کو اس طور پر پیش کیا ہے جیسے ہمارے ہاں ایک آج کل رواج ہے ٹریننگ سیشنز کا، کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی ادارے میں کسی میں ملازم ہیں، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہیں یا آپ اس کمپنی میں بطور ملازم کام کر رہے ہیں، تو آپ کو وقتاً فوقتاً کچھ ٹریننگ سیشنز کی ضرورت ہوتی ہے جس سے آپ کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں نکھار آتا ہے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر سے موٹیویشن ملتی ہے، اثر نو آپ تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور پھر چاق و چوبند ہو کر آپ کام کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اسی قسم کی جو ہے وہ ایک حیثیت دی ہے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الصیام جنہ، کہ جو روزہ ہے یہ ڈھال ہے۔ تو ڈھال کا کیا مطلب ہے کہ یہ روزہ ہے جو آپ کو ایک تحفظ فراہم کرتا ہے، یہ روزہ آپ کو پروٹیکشن فراہم کرتا ہے برے اعمال سے۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کے باب میں جب آپ علیہ السلام نے فرمایا تو اس میں زیادہ زور اصل اس چیز پر نہیں ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، بھوکا پیاسا رہنا وہ ایک روزے کی ایک ظاہری شکل ہے، جیسے نماز ہے، نماز کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے کہ آپ نے اس طریقے سے کھڑے ہونا ہے، آپ نے قیام کرنا ہے، آپ نے سجدہ کرنا ہے، آپ نے رکوع کرنا ہے، یہ سارے ظاہری اعمال ہیں۔ لیکن نماز کی جو اصل روح ہوتی ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں، آپ کا اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کتنا ہے۔ تو روزے کی بھی ایک روح ہے۔ روزے کی روح کے بارے میں فرمایا کہ جو روزے کی حالت میں بھی اگر ایک انسان جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، روزے کی حالت میں بھی وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹے کام کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو پھر اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کا بھوکا پیاسا رہنا یہ بیکار جائے گا۔ تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ہم اس رمضان کو ایک ٹریننگ سیشن کی طرح گزاریں۔ دیکھیں ٹریننگ سیشن جو ہوتا ہے اس کی مختلف جو ہیں وہ ایک
اپنے اس کے خصوصیات ہوتی ہیں۔ ٹریننگ سیشن میں مبالغہ ایک باقاعدہ مقصود ہوتا ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر آپ زیادہ مبالغے کے ساتھ، زیادہ محنت کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں، اور پھر اس کا اثر جو ہے وہ آپ کی بات کی زندگی پر رہتا ہے۔ جب آپ نارمل لائف میں جاتے ہیں تو پھر آپ پر وہ آپ کی ٹریننگ اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن اگر ٹریننگ سیشن میں ہی ہم سستی اختیار کریں اور ہم وہاں پر جو ہے وہ عام روٹین سے زیادہ کام نہیں کریں گے، بلکہ ہم رخصتوں کی تلاش میں رہیں گے کہ کسی طریقے سے اس چیز سے چھوٹ مل جائے۔ مثلا ہمارے ہاں آپ کو سننے کو ملے گا کہ جی تراویح جو ہے وہ تو کوئی ضروری نہیں ہے، اگر کوئی نہ بھی پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ تو بھائی نہ بھی پڑھے کوئی بات نہیں، ایک اصولی طور پر اس کی حیثیت کے بارے میں تو ٹھیک ہے، لیکن آخر ہم یہ بھی تو سوچیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے ذمے لگایا کیوں، اس کو یہاں پر رکھا کیوں گیا؟ روزے بھی اسی مہینے میں رکھ دیے گئے، اسی مہینے میں تراویح کا بھی ذکر آ گیا، اسی مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے خاص طور پہ آخری عشرے میں آتا ہے کہ کمر کس لیتے اور بڑی جو ہے وہ عام روٹین سے ہٹ کر چاق و چوبند ہو کر جو ہے وہ اعمال میں جٹ جاتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگانا شروع کرتے تھے۔ تو رمضان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ بہت مبالغے کا تھا۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹریننگ سیشن میں ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو عام روٹین سے ہٹ کر بہت زیادہ مبالغہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ مثلاً اگر آپ کو ایک کام آپ نے کرنا ہے تو وہ کام آپ کو ٹریننگ سیشن کے دوران زیادہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ عام دنوں میں 3-4 گھنٹے کام کرتے ہیں تو ٹریننگ سیشن کے دوران آپ اس کو 8-10-12 گھنٹے وہ کام کریں گے، تب جا کر آپ کی نارمل لائف پر اس کے صحیح اثرات مرتب ہوں گے۔ تو ہمیں اس رمضان میں اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم تلاوت بہت زیادہ کریں، بہت کثرت سے ہم تلاوت کریں، اور بہت کثرت سے ہم دیگر اعمال میں مصروف ہوں، تاکہ ہماری اگلی زندگی پر، آنے والی زندگی پر اس کے جو ہیں وہ اثرات مرتب ہوں۔ اب یہاں بات یہ رہ جاتی ہے کہ کیا صرف تلاوت ہم نے زیادہ کرنی ہے؟ کیا ہم نے صرف نوافل زیادہ پڑھنے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے۔ جب آپ رمضان اور روزے کی بات سنتے ہیں تو دیکھیں روزے میں جسے ہم کہتے ہیں نا اینگر مینجمنٹ ہے، آپ کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے، تو وہ ہمیں رمضان کے حوالے سے بہت زیادہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی روزے کی حالت میں ہو، اگر اس سے کوئی شخص جھگڑتا ہے، پہلے یہ کہا کہ روزے کی حالت میں آپ نے کوئی لغو کام نہیں کرنا، آپ نے سب و شتم نہیں کرنا، آپ نے گالم گلوچ نہیں کرنی، لیکن اگر کوئی اور شخص آپ سے لڑتا ہے، آپ کو کوئی بری بات کہتا ہے، تو اس طرح کی بات کہتا ہے، تو وہاں پر فرمایا گیا کہ اس کے جواب میں آپ نے کچھ نہیں کہنا، آپ نے کہنا ہے انی صائم، کہ میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت روزے سے ہوں، میں آپ کی کسی بری بات کا، آپ کی کسی گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ تو آپ سوچیں کہ ایک مہینہ اگر ہم اس انداز سے گزارتے ہیں کہ ہم کسی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں گے، ہم اگر کوئی ہم سے غصہ کرتا ہے تو ہم اس کو برداشت کریں گے، اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم سے کوئی جھوٹی بات کرتا ہے، ہم اس کی جھوٹی بات پر کان نہیں دھریں گے، ہم جھوٹ بولیں گے نہیں، ہم جھوٹی باتوں کو آگے پھیلائیں گے نہیں۔ ان ساری باتوں کا اگر آپ ایک مہینہ بھرپور اہتمام کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کی پوری زندگی پر یہ کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہمارے آج کی گفتگو کا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ برکتوں والا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اس لیے نہیں دیا کہ ہم اس میں، جس کو عام طور پہ عبادت سمجھا جاتا ہے کہ شاید عبادت نام ہے صرف نماز پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، ذکر اذکار کرنے کا، اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا، ایسا نہیں ہے۔ جو عبادت کا مفہوم ہے ہمارے دین میں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہے، وہ بہت وسیع ہے۔ آپ کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، آپ کسی کو کوئی اچھی بات کہہ دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، آپ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، آپ جو ہے وہ کسی کے، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے سواری پر اس کا سامان آپ لدوا دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، آپ اس کو سواری پر سوار ہونے میں اس کے مدد کر دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اس کو ہم آج کل کی اگر روٹین میں دیکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کسی کو سڑک آپ پار کروا دیتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، کہ کوئی آپ راستے میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی گاڑی کھڑی ہوئی ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ تو ہم نے اس مہینے کو ان ساری عبادات میں، آپ ایک لسٹ بنائیں کہ میں نے روزانہ کم از کم اتنے لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا ہے، میں نے اس پورا مہینہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھنی ہے، میں کسی سے تش روی سے بات نہیں کروں گا، میں گالم گلوچ نہیں کروں گا، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یہ مہینہ ہم باقاعدہ ایک ٹریننگ سیشن کے طور پر گزاریں تو ہم سب کو یہ دیکھنے کو ملے گا
کہ انشاءاللہ ہماری پوری زندگی جو ہے آنے والی، اس میں ایک بہت نمایاں تبدیلی ہوگی، اور ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ بھلائی پھیلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو اور ہم سب مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ اس رمضان کو اس کے حقوق کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔